الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم دوستو، بزرگو، بھائیو، معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا اکثر اوقات یہ شکوہ اور شکایت رہتی ہے کہ فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے وہ نہیں کیا، فلاں کو یہ کرنا چاہیے تھا، حکومت کو یہ کرنا چاہیے تھا، حکومت یہ نہیں کر سکی، حکمران یہ نہیں کر سکے۔ گویا ہم دوسروں سے بہت زیادہ توقعات رکھتے ہیں، دوسروں کے بارے میں ہمارا معیار بہت اونچا ہوتا ہے اور ان پر ہم تنقید کی کڑی نگاہ رکھتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو الاؤنس دیتے ہیں اور اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی ایک مفید شہری بننا چاہیے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم یہ سوچیں گے کہ باقی لوگ تو رہے ایک طرف، مجھے خود کیا کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایک ذمہ دار فرد کے طور پر پیدا کیا ہے اور ہمیں اس انفرادی حیثیت میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَاكُمْ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ تم ہماری طرف انفرادی حیثیت میں آؤ گے جس طرح کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں سے ہر ایک اس کے سامنے قیامت کے دن انفرادی حیثیت میں پیش ہوگا۔ لہٰذا میں نے اور آپ نے اپنے رب کے سامنے اپنی انفرادی حیثیت میں پیش ہونا ہے اور اس نے ہمارے اعمال کا جائزہ لینا ہے، ہماری صلاحیتوں کے مطابق، ہمارے علم کے مطابق، ہمارے وہ وسائل جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیے ہیں ان کے مطابق اس نے ہمارا جائزہ لینا ہے۔ لہٰذا دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے اور دوسروں کے اندر خرابی ڈھونڈنے سے پہلے اور دوسروں سے توقعات وابستہ کرنے سے پہلے ہمیں کچھ دیر ٹھہر کر اپنی ذات پر غور کرنا چاہیے اور اپنے بارے میں اسیس کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ وہ مشہور بات ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں، وہ تباہ ہو گیا۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم آج کس جگہ پر کھڑے ہیں اور کل ہم کس جگہ پہ کھڑے تھے، اور اس کل میں اور آج میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے۔ ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں، تعمیر کی طرف جا رہے ہیں، ترقی کی طرف جا رہے ہیں یا تنزل کی طرف جا رہے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ذات پر غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری صحت کیسی ہے، ہماری صحت بہتر ہے یا خراب ہو رہی ہے۔ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنی اوقات کا کو اسی طرح منظم کرنا چاہیے، اپنے غذاؤں کا اسی طرح اس کو منظم کرنا چاہیے۔ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ورزش اور واک اور سیر اور تفریح، ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی ذات کے حوالے سے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری صحت جو اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس میں ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں یا اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہماری تعلیم ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو علم ہم نے حاصل کیا ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور یا وہی جمود کا شکار ہے، اور جو علم ہم نے حاصل کیا اس پر ہمارے عمل کی کیا کیفیت ہے۔ کیا میں قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ کیا میں قرآن کے مطالب جان سکتا ہوں؟ کیا میری نماز درست ہے؟ کیا مجھے عام فقہی مسائل وہ معلوم ہے؟ اور اگر نہیں معلوم تو پھر یہ میرا کام ہے کہ میں اس لحاظ سے اپنے آپ کو امپروو کروں۔ اور یاد رکھیے اس میں عمر کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے اور پنگھوڑے سے لے کر لحد تک۔ گویا زندگی کے کسی بھی موقع پر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا علم وہ کافی نہیں ہے اللہ کے ہاں مجھے نجات دلانے کے لیے، تو پھر اسے علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ علم قرآن کا ہے، یہ علم سنت کا ہے، یہ علم فقہ کی مسائل کا ہے، اور یہ علم آج کی دنیا کا ہے، آج کی ٹیکنالوجی کا ہے، آج کی دنیا میں زندگی گزارنے کا ہے۔ کیا میرے پاس یہ علم ہے کہ میں سوشل میڈیا استعمال کر سکوں؟ کیا میرے پاس یہ علم ہے کہ میں کمپیوٹر استعمال کر سکوں، ٹچ موبائل استعمال کر سکوں؟ اور ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہیں، جو ریکوائرمنٹس درکار ہیں، وہ مجھے آتی ہیں یا نہیں؟ تو یہ وہ انفرادی طور پر مجھے دیکھنا چاہیے اور مجھے اس میں گریجولی امپروو کرنا چاہیے۔
اپنے اوقات کے بہتر استعمال کے لیے اللہ نے مجھے 24 گھنٹے دیے ہیں بطور فرد، تو وہ 24 گھنٹے میں کہاں لگا رہا ہوں، اس میں سے میں کتنا آرام کر رہا ہوں، اس میں سے میں کتنا اپنے والدین کو دے رہا ہوں، کتنا میں اپنے بچوں کو دے رہا ہوں، کتنا میں اپنے روزگار کو دے رہا ہوں، اور کتنا وقت ہے جو ضائع ہو رہا ہے، کتنا وقت میں اپنے رب کو دے رہا ہوں، اس کی عبادت کے لیے، اس کے ذکر کے لیے، اس کے راستے میں دوڑ دھوپ کے لیے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں اپنی ذات کے حوالے سے جو ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اور ایک فہرست بنانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انسان اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو تنہائی میں بیٹھ کر ایک کاغذ اور قلم لے کر یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، اور میں اپنی ذات کے حوالے سے کیسے مفید بن سکتا ہوں، اور میں اپنی ذات میں کیا کیا ڈیولپمنٹ کر سکتا ہوں۔ دوسرا دائرہ آتا ہے خاندان کا۔ یہ جو خاندان کا دائرہ ہے، اس میں بھی ہم رسپانسبل ہیں۔ میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں میرے والدین کی، میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں میری اولاد کی، میری اہلیہ کی، میرے بہن بھائیوں کی، میرے عزیز رشتہ داروں کی۔ تو میں ان ذمہ داریوں کو کیسے ادا کر رہا ہوں؟ خاندان میں لوگ مجھے کس نام سے جانتے ہیں، کس حال سے جانتے ہیں؟ خاندان میں لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا وہ مجھے اپنا غم گسار سمجھتے ہیں؟ کیا وہ مجھے اپنا ہیلپ کرنے والا سمجھتے ہیں؟ کیا میرے بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا میرے والدین میرے بارے میں یہ ریمارکس دیتے ہیں کہ یہ تابع دار فرد ہے، یا وہ مجھ سے شاکی رہتے ہیں؟ تو مجھے یہ غور کرنا چاہیے کہ اپنے خاندان میں میرا کنٹریبیوشن کیا ہے، اپنے خاندان کے حوالے سے میں نے کیا کردار ادا کیا ہے، اور اپنے خاندان کے حوالے سے میں کیا کر سکتا ہوں اپنے خاندان کی بہتری کے لیے، اپنے والدین کی بہتری کے لیے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کی بہتری کے لیے، تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے، صلہ رحمی کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا صلاحیت دی ہے؟ اگر آپ فہرست بنائیں گے تو بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، جو میں کر سکتا ہوں، لیکن ہم نہیں کرتے۔ ٹیلی فون کر کے کسی کی خیریت پوچھ سکتے ہیں، کسی کے گھر جا کر ان کی تعزیت کر سکتے ہیں، عیادت کر سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار کمزور ہے، تو جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے اس کے ساتھ شیئرنگ کر سکتے ہیں، اس کی کام آ سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ جو ملک اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ جو رہنے کی جگہ ہمیں دی ہے، یہ بھی ہم پر حق رکھتا ہے۔ تو ایک فرد کے طور پر میں اس ملک کو کیا دے رہا ہوں؟ میں جہاں بیٹھا ہوں، ملازمت کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، تو کیا میں اپنے ایک شہری کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوں؟ کیا جو ٹیکس مجھے دینا چاہیے حکومت کو، میں پورا حساب کر کے اور پوری دیانتداری سے وہ دے رہا ہوں؟ کیا میں ایک جو شہری کی حیثیت سے مجھ پر باقی شہریوں کے حقوق ہیں وہ میں ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں قانون کا احترام کرنے والا ہوں؟ کیا میں لوگوں کو نقصان پہنچانے والا تو نہیں ہوں؟ کیا میں لوگوں کو اپنی تجارت کے ذریعے دھوکہ دینے والا تو نہیں ہوں؟ ملاوٹ کرنے والا تو نہیں ہوں؟ کیا رشوت میں تو مبتلا نہیں ہوں؟ ذخیرہ اندوزی میں تو مبتلا نہیں ہوں؟ تو اس ملک کا، اس معاشرے کا بھی مجھ پر حق ہے، آپ پر حق ہے، ہم میں سے ہر ایک پر حق ہے۔ تو کیا ہم ایک مفید شہری ہیں؟ کیا ہماری وجہ سے اس معاشرے کا حسن بڑھ رہا ہے، یا ہماری وجہ سے اس معاشرے کے اندر ایک گھن آ رہا ہے، اور ہماری وجہ سے اس معاشرے کے تعفن میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو کیا آج یہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم اپنے اس کردار کو امپروو کریں، اور اس معاشرے کے لیے خوشبو کا باعث بنیں، اس معاشرے کے لیے تعمیر کا باعث بنیں، اس معاشرے کے لیے خوشحالی کا باعث بنیں؟ اور وہ ایک اینٹ اگر ہم سیدھی رکھ دیں گے تو یقین جانیں کہ اس کا یہ بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا، اور اس میں اس بات کو چھوڑ دیں کہ فلاں ٹھیک ہے اور فلاں نہیں ہے، رشوت تو عام ہے تو چلو میں بھی لیتا ہوں، جھوٹ بولنا تو عام ہے تو چلو میں بھی بولتا ہوں، خیانت تو عام ہے تو میں بھی کرتا ہوں۔ نہیں، سارے لوگ برے ہو جائیں، میں نے اچھا بننا ہے، میں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہمارا یہ جو دین ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، تو دین کے حوالے سے میری کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ایک تو میرا انفرادی معاملہ ہے، میری نماز ہے، میرا روزہ ہے، میرا ذکر ہے، میرا تلاوت قرآن ہے، یہ بھی بہت اہم ہے، اور اس کے حوالے سے بھی مجھ سے پوچھا جائے گا، اور اس میں بھی مسلسل امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک دین کی دعوت کی ذمہ داری ہے، ایک دین میں اصلاح کا کام بھی میرے سپرد کیا گیا ہے۔ اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانا ہے، قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، اس معاشرے میں اس دین کے نفاذ کی جد و جہد کرنی ہے۔ اس کے لیے میں نے کیا کیا؟ اس کے لیے میں نے کتنا وقت لگایا؟ اس کے لیے میں نے کتنے پیسے لگائے؟ اس کے لیے میں نے کتنی صلاحیتیں لگائیں؟ میں باقیوں کو چھوڑ دوں کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا نہیں کر رہا؟
جماعت کیا کر رہی ہے، تنظیم کیا کر رہی ہے، میں یہ دیکھوں میں نے کیا کیا ہے، مجھے اللہ نے 24 گھنٹے دیے، میں نے کتنا وقت اس راستے میں گزارا، سوچنے میں گزارا۔ اگر آپ فہرست بنانا شروع کریں گے تو ہم بہت سارے ایسے کام ہیں اس دین کے لیے جو کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے وسائل میں سے اس کے لیے حصہ مخصوص کر کے اس کام کے لیے لگا سکتے ہیں۔ ہم اپنی انرجیز میں اور صلاحیتوں میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو اس میں کر سکتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس کے لیے بہت سارے کام کر سکتے ہیں، دین کی ترویج کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی اقامت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ تو میں نے ایسا کیا کیا؟ ہم اگر فہرست بنائیں گے تو بہت سارے ایسے کام کر سکیں گے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عمر کی پرواہ کیے بغیر کہ ہم عمر کی کس سٹیج پر ہیں، آئیے ایک مفید شہری بنیں، آئیے ایک مفید مسلمان بنیں، آئیے ایک مفید خاندان کے فرد بنیں، آئیے ایک مفید ایسے فرد بنیں جس کے نتیجے میں اللہ کا یہ دین لوگوں تک پہنچے، اور آئیے ہم اب ایسا عمل کر کے جائیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، جو ہمارے بعد انسانوں کے اندر جب ہمیں یاد کیا جائے تو کہا جائے کہ وہ بہت ہی اچھا انسان تھا، اور اس کی وجہ سے اس معاشرے کو فائدہ پہنچا، اس کی وجہ سے اس ملک کو فائدہ پہنچا، اس کی وجہ سے اس خاندان کو فائدہ پہنچا، اور اس کی وجہ سے خود اسے یہ فائدہ پہنچا کہ وہ اپنے رب کے سامنے جب حاضر ہوا اور اکیلا حاضر ہوا، تنہا حاضر ہوا، تو رب نے اس کو معاف کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔